السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله واللہ هو الغنی الحمید، وقال اللہ سبحانہ وتعالی وربک الغنی ذو الرحمہ۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنا تعارف، اپنی پہچان کروائی اپنے صفات کے ذریعے سے کہ مجھے پہچانو، تاکہ مجھ سے تمہارا تعلق ہو، مجھ سے محبت ہو، اور میرے حکموں کو پورا کرو اور میری ناراضگی سے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات کو اور اپنے ناموں کو بار بار بیان فرمایا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفات میں الغنی المغنی، یہ دو صفات ہیں۔ الغنی المغنی، الغنی کہتے ہیں بہت ہی بڑا بے نیاز، المغنی بندوں کو بے نیاز کرنے والا۔ کیا خوبصورت اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر۔ الغنی وہ ذات ہے جو اپنے بلند مرتبے اور اپنی عظمت والی شان کی وجہ سے اپنی مخلوق میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں۔ الغنی کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی مخلوق کا محتاج نہیں، اور ساری مخلوق اس کی محتاج۔ ہر مخلوق ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی منزل میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں، وہ الغنی ہے۔ ساری کی ساری مخلوق ایمان لے کر آئے، اس کی شان میں، اس کے مرتبے میں، اس کے مقام میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ساری کی ساری مخلوق اگر کفر پر آ جائے، اس کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا، یا موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اے موسیٰ تم اور زمین پر رہنے والا ہر فرد اگر کفر پر بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ فإن اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ سارے عالم والوں سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ غنی عن الخلق، اپنی مخلوق سے بے نیاز، چاہے ایمان لائیں، چاہے کفر اختیار کریں، چاہے نیکی کے راستے پر چلیں، چاہے برائی کے راستے پر چلیں۔ اسی لیے بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا۔ ہماری عبادتوں سے ہمارا فائدہ ہے، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے نیک اعمال کے محتاج نہیں ہے۔ جب یہ آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے، تو کچھ لوگوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، اسی لیے اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے قرض کا، صدقے کا اس لیے مطالبہ کر رہا ہے کہ یرید ان یدخلکم الجنت بہ، اللہ تمہیں اس عمل کے ذریعے سے جنت دینا چاہتے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، ہماری عبادات کے، ہمارے عمل کے، کسی چیز کے وہ محتاج نہیں۔ الغنی، جو ذات ہر مخلوق اس کی محتاج۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ کیسا دب، اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی میں کامل ہیں اور مخلوق اپنی محتاجگی میں کامل ہے، سر سے لے کر پیر تک محتاج ہی محتاج۔ کتنا محتاج؟ میں اتنا محتاج کہ اگر اللہ مجھے آنکھ نہ دیتا تو میں اندھا ہوتا، کان نہ ہوتے تو سننے کی طاقت نہ ہوتی، صحت نہ ملی تو بیمار ہو جائے۔ یہ انسان محتاج ہے، ساری نعمتیں، ساری عطایا سر سے لے کر پیر تک اسی اللہ سے مل رہی ہیں، ہم سب اسی اللہ کے محتاج ہیں۔ الغنی کہتے ہیں، جو الغنی کے بہت سے معنی ہیں، جس کے خزانے میں بے شمار یعنی نعمتیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو، سب کے سب محتاج ہو، چاہے وہ فرشتہ ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہے۔ اور جو محتاج ہوتا ہے، حاجت مند ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، وہ غنی سے مانگ کر کام چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے، اسی لیے سر سے لے کر پیر تک حاجتیں ہی حاجتیں ہیں۔ اور غنی اللہ ہے جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، الغنی جس کے خزانے، ہر چیز کے خزانے اس کے پاس۔ اسی لیے بندہ اللہ سے اللہ کو پہچانے کہ اللہ کون ہے، الغنی، جو بہت ہی بے نیاز، جس کے خزانے بے شمار، ہر چیز کے خزانے۔ ایک جگہ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار غنی ہے اور رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنا تعارف فرما رہے ہیں، اضحک و ابکا، امات و احیا، ہنسانے والا وہی، رلانے والا وہی، زندگی دینے والا وہی، موت دینے والا وہی۔ فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اللہ کون ہے؟ وہی خوشحالی دینے والا، اغنا، وہ غنی ہے، غنی کرنے والا، خوشحالیاں لانے والا، حالات کو اچھا بنانے والا، وَأَقْنَى، فقر کا لانے والا، غربت کا لانے والا، خوشحالیوں کا لانے والا وہی اللہ ہے۔ اللہ جب کسی کو غنی بنا دے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کے اسباب بیان فرمائے کہ اللہ کی صفت الغنی سے استفادہ کرنا ہے۔ ایک سب سے بڑا طاقتور عمل کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه،
جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے عمر میں برکت ہو، نا رزق کی چابی کیا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں جوڑنا، ان لوگوں سے جوڑنا جن کا تعلق رحم سے ہے، خاص طور پر ہمارے بھائی بہن ہیں، یہ برکت کے اسباب ہیں۔ رزق کی چابیاں اس سے کہ آدمی اپنا تعلق اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے حقیقی یہاں سے پہلے شروع کرے، اپنے چچاؤں کے ساتھ، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، اپنے خالاؤں کے ساتھ۔ یہ غنا کا طاقتور سبب ہے۔ ہر آدمی خوشحالی چاہتا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ اپنے خزانے سے نوازنا چاہتے ہیں، لیکن انسان اپنے رشتوں کو توڑ کر ان خزانوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے بند کیا ہوا ہے۔ قطع رحمی جسے کہتے ہیں، رحم کو توڑ دینا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعہ ہے مشہور واقعہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جس وقت حضرت عثمان کی وفات کا وقت تھا، نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات کا وقت تھا، اس موقع پر حضرت عثمان غنی آئے، کہنے لگے تمہارے پاس تو بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کچھ ہدیے میں زمین دے دوں تاکہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری بیٹیوں کا گزارا ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الغنا سکھا دی ہے۔ کیا دیکھیں نا نام، سورۃ الغنا۔ غنا کہتے ہیں زندگی میں خوشحالی لانے والی چیز۔ وہ کون سی سورت ہے؟ وہ سورۃ الواقعہ ہے۔ فرمایا جو شخص روزانہ رات میں اس سورت کی تلاوت کرے گا، لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی اس کی زندگی میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اللہ غنی ہے، اس سے کیسے ہم فائدہ اٹھائیں، اس کے خزانے سے، اس کی ذات سے۔ الغنی بے نیاز، المغنی غنی بنانے والا، بندوں کو بھی بے نیاز کرنے والا، سبحان اللہ۔ المغنی وہ ذات جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، جس چیز سے چاہے بے نیاز غنی کر دے۔ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ یعطی الغنا لعبادہ، اللہ تعالیٰ خوشحالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، کبھی مانگنے پر دیتے ہیں، کبھی بعض کو بعض پر امتحان کے طور پر دے دیتے ہیں، کیونکہ المغنی اللہ ہے۔ المغنی کہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ رہے بندہ۔ جب اللہ اپنے خزانے سے کسی کو غنا عطا فرماتے ہیں تو بس اپنے ماں سوا سے اسے غنی بنا دیتے ہیں، بس وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا رہتا ہے حاجت میں، جس کو دعاؤں میں فرمایا اللہم لا تجعل حوائجنا الا الیک، اے اللہ ہماری حاجتیں، ہماری ضرورتیں بس تیرے سے جڑی رہیں، تیرے علاوہ کسی کے ساتھ ہماری حاجت نہ جڑے۔ یہ دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ قرآن پاک میں اس کا تعارف فرمایا کئی جگہ پر، الغنی المغنی، جو اپنی ذات میں غنی ہے، جو اپنی ذات میں بلند اور بالا ہے اور بے نیاز ہے، المغنی اور بندوں کو بھی نوازنے والا، بے نیاز کرنے والا، بندوں کو بھی نوازنے والا، بے نیاز کرنے والا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے میرے پاس بہت قرضہ ہے، گھروں کا قرضہ ہوتا ہے، کاروبار کا قرضہ ہوتا ہے، سواریوں کا قرضہ ہوتا ہے، آدمی اس کو اتارنے کی فکر کرے، قرضہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں ایک دعا تمہیں بتاؤں، اس دعا کی برکت سے اگر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو اللہ تعالیٰ اسے ادا کر دیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سبحان اللہ، یہاں بھی وہی جملہ ہے، اس دعا میں بھی وہی صفت ہے۔
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ حرام کے بدلے تو مجھے میری ضرورت کے مطابق حلال روزی عطا فرما. حرام نہیں چاہیے، حرام نہیں چاہیے، میری ضرورت کے مطابق حلال روزی کا انتظام فرما. سب سے پہلے یہ دعا مانگنا سکھایا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، حرام نہیں چاہیے، حرام کے راستے سے زیادہ آ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے، بلکہ میری ضرورت کے مطابق حلال روزی کا انتظام فرما. اور پھر دوسرا جملہ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے ما سوا سے مجھے بے نیاز کر دے. کیونکہ آدمی جب کسی سے قرض لیتا ہے تو ایک قسم کی محتاجگی کا تعلق ہو جاتا ہے، بھئی کہ مجھے اسے پیمنٹ کرنا ہے، مجھے اسے دینا ہے. وَأَغْنِنِي، اے اللہ مجھے بے نیاز کر دے. بِفَضْلِكَ، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے. عَمَّنْ سِوَاكَ، تیرے ما سوا سے، بس تیرا محتاج بنا کے رکھے. کتنی طاقتور دعا ہے. اس دعا کے اندر اللہ کی صفت الغنی المغنی کا تذکرہ ہے. جب بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے یقین کے ساتھ اللہ اس کے قرضے کو پورا فرماتے ہیں. اسی لیے دوستو ہمارے اندر ہم جو ہے نا ہمارے اندر یقین ہو کہ زندگی میں غنا، زندگی میں خوشحالیاں کیسے آتی ہیں. اللہ کی صفت الغنا اس سے جب تعلق ہو، الغنی سے تعلق ہو، سر سے لے کر پیر تک آدمی محتاج ہے اللہ کا. سر سے لے کر پیر تک اللہ غنی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں غنی ہوں. کیسے پتا چلے گا؟ یقین ہو کہ خزانے اللہ کے پاس. اسی لیے دو چیزیں ہیں بہت بنیادی چیز. ایک ہے استغنا عن الخلق، مخلوق سے ہماری نگاہ ہٹے، مخلوق سے ہماری نگاہ ہٹے. جب مخلوق سے نگاہ ہٹتی ہے تو اللہ دل میں غنا پیدا کرتے ہیں. مخلوق سے جب نگاہ ہٹتی ہے، اس کب ہٹتی ہے؟ جب اللہ کے خزانے نظر آ رہے ہوں. اللہ کے خزانے جب نظر آئیں گے جب ہماری نماز صحیح ہو. نماز کے برکتوں میں سے ایک بڑی برکت کیا ہے؟ نمازی کی نگاہ اللہ کے خزانوں تک پہنچتی ہے، اس کی رسائی اللہ تک، اللہ کے خزانوں تک پہنچتی ہے. 2 رکعت نماز، یہ صرف 2 رکعت نہیں ہے، یہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو درست کرنا ہے. پھر یہ نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اسے جو ہے نا اللہ کے خزانے نظر آتے ہیں. اللہ غنی ہے، اللہ مغنی ہے، اللہ معطی ہے، اللہ البر ہے. مجھے اللہ کے کب کیسے ہوگا؟ جب ہماری نگاہ اللہ کے نماز ہماری صحیح ہو. نماز صحیح ہونے کے لیے باہر کی زندگی، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت کہ کسی کی برائی نہ سنو، اپنی زبان کی حفاظت جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے. اللہ یہ کیسے کیسی ہم کتنا سستا ہم کتنا جو ہے نا کیسے اپنے ان نعمتوں کو ہم جو ہے نا ہم ضائع کر رہے ہیں. ہماری زبان کی حفاظت نہیں، ہمارے کان کی حفاظت نہیں، ہماری نظر قابو میں نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کوئی ایک سوئی نہیں. بندے کو کہاں سے اللہ نماز میں یاد آئے؟ میری نماز صحیح ہونے کے لیے میری باہر کی زندگی، میری زبان صحیح ہو، میرا دیکھنا صحیح ہو، میرا بولنا صحیح ہو. اب جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اسے اللہ کے خزانے نظر آتے ہیں، اور جب اللہ کے خزانے کسی کو نظر آتے ہیں تو وہ لوگوں پر سے اپنی نگاہ ہٹاتا ہے. ایک اصول ہے، بڑی چیز جب نظر آتی ہے تو چھوٹی چیز سے آدمی نظر ہٹاتا ہے. چھوٹی چیز آدمی کب چھوڑتا ہے؟ سلور کب چھوڑے گا؟ جب گولڈ نظر آئے گا. گولڈ کب چھوڑے گا؟ جب ڈائمنڈ نظر آئے گا. آدمی دال کب چھوڑے گا؟ جب بریانی نظر آئے گی، گوشت نظر آئے گا. ایک آدمی اسی کو دنیا سمجھ بیٹھا ہے. اسی لیے اللہ غنی ہے، مخلوق سے نگاہ ہٹاؤ. اسی لیے کہتے ہیں استغنا عن الخلق،
مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ کے محتاج ہو جاؤ۔ بس اس کیفیت کے ساتھ بندہ نماز میں کھڑا ہو، یہ نماز اس کے دلوں کے اندر یہ یقین پیدا کرے گی اللہ بڑا ہے، اس کے خزانے بڑے ہیں، اس کے خزانوں سے لینا ہے مجھے۔ کیسے لینا ہے؟ مجھے اپنی نماز کے ذریعے سے لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا الصلاۃ مفتاح الخزائن، نماز اللہ کے خزانے کی چابی ہے۔ صحیح معنوں میں جب محنت کر کے میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ کے خزانے میں جو عزتیں ہیں، اللہ کے خزانے میں جو محبتیں ہیں، اللہ کے خزانے میں جو مقام ہے، اللہ کے خزانے میں جو عنایتیں اور جو عطایا ہیں، وہ جب نظر آئیں گے تو پھر ایک انسان مخلوق میں کہاں پھنسے گا؟ مخلوق سے نگاہ ہٹ کر اللہ کی طرف کب جاتی ہے؟ اسی لیے دیکھیں یہ بڑی محنت کی چیز ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اس پر، یعنی ہم جو ہے اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی بھی چاہے دین کا کام کریں، کوئی بھی کام کریں، ہماری نگاہ اللہ کی طرف ہو۔ کوئی بھی خیر کا کام کروں، اللہ اس کے اور اس کے کام میں برکت عطا فرماتے ہیں، قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ صرف اللہ پر ہے۔ یہ عمل کر رہا ہوں، مجھے اللہ سے محبت چاہیے، اللہ سے تعریف چاہیے، اللہ سے مجھے مقام چاہیے، اللہ سے مجھے بدلہ چاہیے۔ جب وہاں سے نگاہ ہٹتی ہے تو پھر آدمی کہتا ہے مجھے لوگوں سے واہ واہ چاہیے، مجھے لوگوں کی محبت چاہیے، مجھے لوگوں میں نام چاہیے۔ اسی لیے ہر نبی سے ایک جملہ اللہ نے کہلوایا، ہر نبی سے اللہ نے ایک جملہ کہلوایا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ تم اپنی محنت کا بدلہ، تم سے اپنی محنت کا بدلہ نہیں مانگتے، تم سے اپنی محنت کا صلہ ہم نہیں مانگتے۔ میری محنت کا بدلہ، میری محنت کا صلہ کون دے گا؟ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا پروردگار جو سارے عالموں کا پروردگار ہے۔ سوچے کتنا بڑا، ان اجری الا علی رب العالمین، رب العالمین، یہ جملہ کتنا عظمت والا، کتنا طاقتور جملہ ہے۔ فرمایا بدلہ وہاں سے ملے گا، اجر وہاں سے ملے گا، مقام وہاں سے ملے گا، مرتبہ وہاں سے ملے گا۔ جب وہاں پہ نگاہ جائے گی تو پھر یہاں سے نگاہ ہٹے گی، اور وہاں تک نگاہ جانے کے لیے اللہ نے نماز ایک عمل ہمیں دیا ہے۔ اس نماز کو جب ہم صحیح طریقے سے، ایسا نہیں کہ باہر کی زندگی میں زبان بھی گندی ہے، آنکھیں بھی بے قابو ہیں، کان بھی جو ہے بے قابو ہیں، اب نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر بھی مخلوق نظر آتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے دو بڑے طاقتور صفات ہیں، الغنی المغنی۔ ہم جو ہے نا اللہ سے کیا ہے، اب بے نیاز بندوں کو بے نیاز کرنے والا۔ اللہ جب بے نیاز کر دیتے ہیں تو پھر دیکھیں کیسے بے نیاز کرتے ہیں۔ کیا مال دیتے ہیں اس کی حاجتوں میں، اس کو کسی کا محتاج نہیں بناتے، اس کی حاجتوں میں اللہ اسی ایک دعا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا امت کو سکھائی، اللہم انی اسألک غنایا وغنا مولایا۔ کتنی بہترین دعا، یہ ساری دعائیں مناجات مقبول میں ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں، ہفتے میں ایک مرتبہ ساری دعائیں ہم پڑھ لیں گے، 10-15 منٹ لگے گا۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک غنایا، اے اللہ میں تجھ سے اپنے لیے خوشحالی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے غنایا، اے اللہ میں تجھ سے خوشحالی مانگتا ہوں، غنا مانگتا ہوں، میری حالات کو اچھا کر دے۔ علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غنا ایک غنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کے حالات کو درست کر دیں، اور ایک غنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کے حالات کو درست کر دیں،
اس کے اندر کے باطن کے حالات کو درست کر دیں، اس کے اندر سے کفر اور شرک اور نفاق اور کبر کو اور حسد کو نکال کر اللہ ایمان، اخلاص، شکر اور صبر اور تقوی اور طہارت اس کے دل میں ڈال دیں۔ یہ سب سے بڑی غنا ہے۔ الغنی اللہ ہے، اتنا وسع، اللہ کے صفات تو لامحدود ہیں، اللہ کے صفات ایک ترجمہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ہم تو 2-4 ترجمے کرتے ہیں، الغنی، المغنی جو بے نیاز ہے، جو الغنا کہتے ہیں فقر کی ضد۔ اللہ جب غنا دینا چاہتا ہے تو کیسے؟ وَجَعَلَ الْغِنَاءَ فِي قَلْبِهِ، اللہ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں۔ بس وہ اب جب دل میں اللہ غنا ڈال دیتے ہیں، وہ اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں کسی مخلوق سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا۔ اس کی زندگی کیسے سکون سے ہوتی ہے؟ اپنی عزت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے آرام کے، کسی سے مجھے اللہ سے لینا ہے، مجھے اللہ دینے والے ہیں۔ میں دعا عرض کر رہا تھا، اللہم انی اسألک غنایا، اے اللہ میں تجھ سے خوشحالی مانگتا ہوں اپنے لیے، وغنایا مولایا، اے اللہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی خوشحالی مانگتا ہوں، میرے گھر والوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، اے اللہ میں تجھ سے ان کے لیے بھی خوشحالی مانگتا ہوں۔ خوشحالیاں اللہ سے مانگنا سکھایا، اس لیے کہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس، عطا کے، بخشش کے، ہر چیز کے وہ ایسا غنی ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں، دینے میں کسی کے پوچھنے کا محتاج نہیں، دے دے تو کوئی اسے سوال نہیں کر سکتا، اور اگر سب کو دے دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ ایسا الغنی المغنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کیا تم سمجھتے ہو کہ غنا کا مطلب زیادہ مال کا زیادہ ہو جانا، اور فقر کا مطلب مال کا کم ہونا؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا جی یہی میں سمجھ رہا ہوں۔ فرمایا نہیں ابو ذر، اصل غنا غنا القلب ہے، دلوں کا غنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں میں، کیونکہ جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، اللہ اپنے خزانے سے اس کی زندگی میں، اس کے دل میں اللہ جو ہے غنا ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ملینر ہو جاتا ہے، بلکہ جو اس کے مقدر میں ہے، اپنے مقدر میں وہ راضی رہتا ہے، اپنے مقدر میں اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنی حاجتوں میں کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، محتاج نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے تعلق والا بنائے۔ حالات آج ہم سب کے کیا ہیں؟ اللہ سے مانگنے کے ہیں۔ حکومتیں جو ہے، حکومتیں ہوں یا کمپنیاں ہوں، چاہے افراد ہوں، سب کی اکانومی نیچے جا سکتی ہے۔ اللہ الغنی، اللہ ہمیشہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے خزانے وسیع ہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کبھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بس اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرا محتاج بنے۔ اسی لیے ہمارے اوپر جو ہے نا، جب ہم اس چیز کو سوچتے ہیں میں کتنا محتاج ہوں، ہمارے اوپر اپنے فقر کا، اپنی احتیاج کا کھلنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ اللہ سے جڑتا ہے، اے اللہ تو بے نیاز ہے، تو سب کچھ دینے والا ہے، تو ہی بے نیازی، تو ہی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے زندگیوں میں خوشحالیاں اللہ تعالی پیدا فرمائے۔ اللہ صفت الغنی المغنی کی برکت سے اللہ ہمارے مالی مسائل کو اللہ تعالی حل فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، جنہیں جاب نہیں ہے انہیں جاب عطا فرمائے۔ اللہ تعالی زندگیوں میں دینی اور دنیاوی اعتبار سے خوشحالیاں اللہ تعالی لے کر آئے، اس لیے کہ الغنا کا ایک معنی خوشحال، حالات کا اچھے ہو جانا، خوش ہو جانا، جس کو دیکھ کر آدمی خوش ہوتا ہے، یہ اصل حالت۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔